بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالت کے حال میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگے بڑے بڑے پنکھے چل تو رہے تھے، مگر اس خاموشی کو توڑنے کی ہمت کسی کے پاس نہ تھی۔ ہر کوئی اپنی سانسوں کو قابو میں رکھتے ہوئے قاضی کے آنے کے منتظر تھا۔ کچھ لوگوں کی نظریں گھڑی کی سوئیوں پر جمی تھیں اور کچھ آنکھیں عدالت کے دروازے پر، جہاں سے قاضی کو داخل ہونا تھا۔ اسی خاموشی کے ماحول میں ایک بوڑھا شخص، سفید داڑھی والا، جھریوں بھرا چہرہ، لرزتے ہاتھوں اور کمزور جسم کے ساتھ آہستہ آہستہ چل کر قاضی کی کرسی کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں میں عمر کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک، گویا وہ کچھ بہت بڑا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ قاضی اپنی نشست پر بیٹھا اور اس سے پوچھا، بابا جی، آپ کا مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ بوڑھا ہلکی سی لرزتی آواز میں بولا، میرے اپنے بیٹے کے خلاف۔ یہ سن کر پورا کمرہ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قاضی کی پیشانی پر بھی حیرت کی لکیریں ابھریں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر پوچھا، آپ کی شکایت کیا ہے؟ بوڑھے نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے ماہانہ خرچ دیا کرے۔ قاضی نے فوراً جواب دیا، یہ تو آپ کا بیٹے پر ایسا حق ہے جس کے لیے دلائل کی ضرورت ہی نہیں، یہ آپ کا شرعی اور فطری حق ہے۔ بوڑھا مسکرا کر بولا، قاضی صاحب، میں محتاج نہیں، میرے پاس اپنے مال و دولت ہے اور میرا بیٹا یہ بھی جانتا ہے، مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں وہ مجھے خرچہ دیا کرے۔ قاضی کے لیے یہ بات اور زیادہ حیران کن تھی۔ اس نے فوراً بیٹے کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد ایک خوش پوش نوجوان عدالت میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اعتماد جھلک رہا تھا۔ قاضی نے اس سے پوچھا، کیا یہ آپ کے والد ہیں؟ بیٹے نے گردن جھکا کر جواب دیا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں۔ قاضی نے کہا، آپ کے والد کا مقدمہ ہے کہ آپ انہیں ہر ماہ خرچہ دیا کریں، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ بیٹا حیرت سے بولا، قاضی صاحب، یہ مجھ سے خرچہ کیوں مانگ رہے ہیں، جبکہ یہ خود بہت مالدار ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں میری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ قاضی نے سنجیدگی سے جواب دیا، یہ ان کا حق ہے اور ان کے اس مطالبے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بوڑھے نے آگے بڑھ کر کہا، قاضی صاحب، اگر آپ اس کو صرف 1 دینار ماہانہ دینے کا حکم دے دیں تو یہی میرے لیے کافی ہوگا، مگر شرط یہ ہے وہ دینار مجھے اپنے ہاتھ سے ہر ماہ بلا تاخیر اور بلا واسطہ دیا کرے۔ قاضی نے حکم جاری کر دیا، فلاں ابن فلاں اپنے والد کو تا حیات ہر ماہ 1 دینار اپنے ہاتھ سے بلا واسطہ دیا کرے گا۔ عدالت کے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا جیسے ابھی ابھی کوئی غیر معمولی فیصلہ صادر ہوا ہے، مگر قاضی کے دل میں ایک سوال ابھرا۔ کمرہ عدالت چھوڑنے سے پہلے اس نے بوڑھے باپ کو روک لیا اور دھیرے سے پوچھا، بابا جی، اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے سچ سچ بتائیں، آپ نے یہ مقدمہ کیوں کیا؟ جبکہ آپ مالدار بھی ہیں اور پیسے کے محتاج بھی نہیں۔ بوڑھا شخص خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، ہونٹ کانپے اور پھر بھری ہوئی آواز میں بولا، قاضی صاحب، میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اس کی مصروفیات نے اسے اتنا دور کر دیا ہے کہ برسوں بیت گئے مگر وہ مجھے سے ملنے نہیں آتا، وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتا۔ میں دن رات اس کے چہرے کے ایک جھلک کو ترستا ہوں۔ اس کے بچپن کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔
اس کی معصوم آواز مجھے یاد آتی ہے، لیکن اب وہ مجھے بھول چکا ہے۔ قاضی صاحب، میں نے یہ مقدمہ اس لیے کیا کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار تو وہ مجھے ملنے آئے اور میرے ہاتھ میں وہ 1 دینار رکھے، اس بہانے ہی صحیح میں اس کا چہرہ تو دیکھ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھے کی آواز رند کی، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی لرزتے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر عدالت میں موجود لوگ بھی رو پڑے۔ قاضی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، اگر آپ پہلے یہ حقیقت بتاتے تو میں آپ کے بیٹے کو جیل بھیج دیتا اور اسے سخت سزا دیتا۔ بوڑھا باپ مسکرا کر بولا، قاضی، آپ کا یہ حکم میرے دل کو اور زیادہ تکلیف دیتا۔ میں تو صرف اتنا چاہا تھا کہ میرا بیٹا مجھے یاد کرے اور میں اسے دیکھ سکوں، بس یہی میری سب سے بڑی دولت ہے۔ عدالت کے حال میں ایک سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اپنی آنکھوں کے آنسو پونجھ رہا تھا۔ کاش بیٹے جانتے کہ ان کے والدین کے دلوں میں ان کے لیے کتنی محبت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، والدین کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کی دعائیں اور ان کی قربت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔